جب تک یہ مقامی لوگ کسی بھی ملک کے اس کام کو اپنا کام نہ سمجھیں اس وقت تک کام ترقی نہیں کرے گا. اس لیے کہ ہجرت وجود میں جب آئی، جب انصار مدینہ نے اس کام کو کام سمجھ لیا، اور مہاجرین نے مدینے میں آ کر اپنے آپ کو اس کام کا انصار کے مقابلے میں زیادہ حقدار نہیں سمجھا، تو میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. مدینے سے اسلام پھیلا ہی اس لیے ہے، مدینہ منورہ سے اسلام پھیلا ہی اس لیے ہے کہ انصار اور مہاجرین یعنی مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے، یہ دونوں کے دونوں ایک فکر پر جمع ہو گئے، دونوں فکر پر جمع ہو گئے. تو مدینہ منورہ سے اسلام پھیل گیا. مدینے سے اسلام پھیلنے کی وجہ اصل یہ ہوئی کہ انصار اور مہاجرین، مقامی لوگ اور باہر سے آنے والے، دونوں ایک فکر پر جمع ہو گئے. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے، ان ملکوں میں مقامی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ باہر سے آنے والوں کا کام ہے، ایشین لوگوں کا کام ہے، کیونکہ ہندوستان سے کام آیا ہے اور یہ ہندوستان کے ہیں، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے. اللہ معاف فرمائے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی کیونکہ ہم ہندوستان کے ہیں کسی ملک میں، تو ہم ہندوستان سے آئے ہیں، یہ ہمارا کام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ صحابہ کے ذہن سے اور دل سے اس خیال کو نکالا کہ تم یہ مت سمجھو کہ ہم کیونکہ مہاجر ہیں، ہجرت کر کے ہم آئے ہیں، دین اور دعوت ہم مکے سے لے کر آئے ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں اس کام کے. میری بات بہت توجہ سننی ہوگی. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان ایسا بھائی چارہ قائم کرایا کہ صحابہ مہاجرین انصاری بھائی کے بچے سے شادی نہ کرتے تھے کہ یہ ہماری بھتیجی ہے، بھتیجے سے شادی کیسے کریں، یہ میرے سگے بھائی کی بچی ہے، میں اس سے نکاح کیسے کروں. مہاجرین سوچتا تھا کہ یہ انصاری بھائی میرا بھائی ہے، میں اس کی بچی سے شادی کیسے کروں. اللہ نے بتلایا کہ نہیں، تم آپس میں بھائی ہو، دینی اعتبار سے حقیقی بھائی نہیں ہو، لہذا کوئی حرج نہیں اگر انصاری مہاجری کی لڑکی سے شادی کرے، مہاجری انصاری لڑکی سے شادی کرے تو حرج نہیں، اس لیے کہ تمہارے درمیان جو بھائی چارہ ہے وہ دینی بھائی چارہ ہے. اس درجہ آپس میں اس درجہ اجتماعیت تھی کہ وہ ایک دوسرے کا اپنے آپ کو حقیقی بھائی سمجھتے تھے. میں نے ایک ضروری بات عرض کی ہے، کسی ملک میں بھی کام ترقی نہیں کر سکتا جب تک انصار و مہاجرین ایک فکر پر جمع نہ ہو جائیں، ایک فکر پر جمع نہ ہو جائیں. اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں کام کا اہل حقدار سمجھتا ہے تو یقینی بات ہے کہ پھر مقامی لوگ وہ اس کام کو اپنا کام نہیں سمجھیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی نسبت سے، رنگ کی نسبت سے، قبیلے خاندان کی نسبت سے، ان تمام نسبتوں سے اور علاقائیت اور قومیت کی نسبت سے، ان ساری نسبتوں سے نکال کر امت بنائی، ان سب نسبتوں سے نکال کر امت بنائی. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو زبان میں بھی تقسیم نہیں ہونے دیا، حالانکہ سب سے زیادہ
امت کے تقسیم ہونے کا سبب زبان ہے. امت کے تقسیم ہونے کا سبب، سب سے بڑا سبب زبان ہے. جتنے بھی دنیا میں طبقات ہیں وہ طبقات زبان کی وجہ سے ہیں. طبقات زبان کی وجہ سے ہیں. سب سے بڑا سبب امت کے طبقات میں تقسیم ہونے کا وہ زبان میں تقسیم ہونا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی بنیاد پر تقسیم ہونے کو بھی انتہائی برا سمجھا. دیکھو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کام ہندوستان سے آیا ہے لہذا اردو والے زیادہ حقدار ہیں. اردو والے یہ خیال کریں کہ اس ملک میں کیونکہ کام ہندوستان سے آیا ہے لہذا اس ملک میں اردو والے اس کام کے زیادہ اہل ہیں. جب یہ بات مدینہ منورہ میں پیش آئی، جب یہ بات مدینہ منورہ میں پیش آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی لوگوں کو اپنے آپ وہ مقام دیا، اپنا وہ مقام دیا کہ جو مقام آپ نے اپنوں کو بھی نہیں دیا تھا. اجنبی لوگوں کو مقام دیا. سلمان، صہیب، بلال، یہ سب غیر عرب، سب غیر عرب باہر سے آئے ہوئے، سب غیر عرب باہر سے آئے ہوئے. سلمان، صہیب، بلال رضی اللہ عنہ اجمعین سب باہر سے آئے ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ درجہ دیا جس سے آپ کے صحابہ یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی رعایت اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہماری قوم، ہماری زبان، ہمارے رنگ کا آدمی ہے، بلکہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گھر کی چوکھٹ میں اٹک کر گرے، پیشانی پر زخم آیا اور پیشانی سے خون بہنے لگا، پیشانی سے خون بہنے لگا. ناک بہہ رہی تھی، کالے تھے، چیچک کے چہرے پر داغ تھے، ایسے بد شکل. آپ اے عائشہ دیکھ تو صحیح، اس کے پیشانی سے خون بہ رہا، اس کی ناک صاف کر، اس کا خون صاف کر. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے گھن آئی کہ میں کیسے کروں گی. اپنے گھر والوں کی بھی یہ تربیت کی کہ تم باہر سے آنے والے اجنبی کو حقیر مت سمجھو. جب دیکھا آپ نے کہ حضرت عائشہ نہیں اٹھتی، حضرت عائشہ کو گھن اور کراہیت ہو رہی ہے اس کے خون کو صاف کرنے سے اور ناک صاف کرنے سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کی پیشانی سے اپنے ہونٹوں سے خون چوسا، اپنے ہونٹوں سے خون چوسا، اپنے ہونٹوں سے آپ نے خون چوسا اور اپنے ہونٹوں سے ان کے زخم کو اس طرح صاف کیا کہ آپ خون چوستے تھے، باہر تھوکتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ دیکھا کہ آپ اتنا اہتمام کر رہے، آپ اتنا اہتمام کر رہے کہ ایک دوسری قوم، دوسرے رنگ، دوسرے ملک، دوسرے علاقے کا باشندہ پھر ایسا بد شکل نہ ہماری قوم میں سے ہے، نہ ہماری زبان میں سے ہے، نہ ہمارے رنگ کا ہے، اتنا اہتمام آپ نے کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کے اس عمل کو دیکھ کر بس پھر میرے دل سے ہمیشہ کے لیے یہ کراہیت ختم ہو گئی اور مجھے اسامہ سے محبت ہو گئی. آپ نے یہ کیا بتلانے کے لیے کہ تم کسی کو اجنبی نہ سمجھو. یہی وجہ ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کا انتظار کیا عرفات سے نکلنے میں. عرفات سے نکلنے میں تاخیر ہوئی. پوچھا گیا کیوں دیر ہو رہی ہے، کیوں تاخیر ہو رہی؟ کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کسی کا.
کس کا انتظار کر رہے تھے؟ حضرت اسامہ کا انتظار فرما رہے تھے. بہت دیر کے بعد حضرت اسامہ تشریف لائے. آپ فرمایا کہ اب چلنا ہے، اب چلو. اسامہ آ گئے. اہل یمن نے کہا کہ اس اسامہ کی وجہ سے ہمیں سب کو کیوں روکا گیا؟ حضرت اسامہ کو حقیر سمجھا. حضرت اسامہ کو حقیر سمجھا اہل یمن نے کہ اسامہ کی کیا حیثیت کہ اس کی وجہ سے ہمیں سب کو روکا گیا، اس کا کیوں انتظار کیا گیا؟ پوچھا گیا کہ جب ارتداد آیا تو اہل یمن کیوں مرتد ہوئے؟ ارتداد آیا، اہل یمن کیوں مرتد ہوئے؟ بتلایا گیا کہ اہل یمن کے ارتداد کا سبب حضرت اسامہ کے انتظار کو حقیر سمجھنا تھا. اہل یمن کے ارتداد کا اصل سبب حضرت اسامہ کا انتظار کرنے کو حقیر سمجھنا تھا. یہ اہل یمن کے ارتداد کا سبب بنا. اہل یمن کے ارتداد کا سبب یہ بنا کہ انہوں نے حضرت اسامہ کا انتظار کرنے کو حقیر سمجھا کہ اسامہ کی کیا حیثیت کہ اس کے لیے بڑے بڑے صحابہ کو، سارے قافلے کو روک دیا گیا کہ اسامہ نہیں آئیں گے اس وقت تک آپ چلیں گے نہیں. میرا مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز ایسا تھا کہ ہر صحابی سمجھتا تھا کہ آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے. یوں آپ نے اپنی امت کو رنگ زبان، قبیلے اور برادریوں میں تقسیم نہیں ہونے دیا. تو میں نے عرض کیا دوستو عزیزوں، جن ملکوں میں مختلف زبانیں ہیں اس میں کوئی زبان والا یہ فخر نہ کرے کہ بھئی ہم اس زبان والے ہیں لہذا ہم اس کام کے زیادہ اہل اور زیادہ حقدار ہیں. کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تینوں سلمان اور بلال اور صہیب رضی اللہ عنہ اجمعین، ایک روم کا، ایک فارس کا، ایک روم کا، ایک فارس کا، اور جو ہے ان میں ایک حبشہ کا، یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں. تینوں غیر عرب، تینوں غیر عرب. اتنے میں آ گئے عرب کے قبیلے کے قیس بن مطاطیہ. وہ عرب، بہت توجہ سننا قصہ، وہ عرب قیس بن مطاطیہ، وہ عرب. انہیں خیال ہوا قیس بن مطاطیہ کو کہ یہ تو تینوں غیر عرب ہیں، ہمارے ملک کے ہیں نہیں، ان کی زبان بھی وہ نہیں جو ہمارے نبی کی زبان ہے، ہمارے نبی عربی ہیں، یہ غیر عرب ہیں، اور ہماری زبان بھی عربی ہے، ہماری زبان بھی عربی ہے. تو زبان کی وجہ سے جو مدد ہم کر سکتے ہیں اس دعوت کے کام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد ہم کر سکتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے، وہ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم عرب ہیں، ہماری زبان عربی ہے اور اللہ کے نبی کی زبان عربی ہے، اور واقع عربی زبان کہ عربی زبان قرآن کی زبان، جنت کی زبان، حدیث کی زبان، ساری قومیں جنت میں عربی زبان بولیں گی. سب سے افضل زبان ہے تمام زبانوں میں، تمام زبانوں میں سب سے افضل زبان ہے عربی. عربی زبان تمام زبانوں میں سب سے افضل زبان ہے اور سب سے زیادہ مؤدب زبان ہے. ساری زبانیں سے بنی ہیں، عربی مستقل زبان ہے، عربی مستقل زبان ہے اور ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کی زبان ہے. جنت میں سارے جنتی عربی بولیں گے. اس پر قیس بن مطاطیہ نے فخر کیا کہ بھئی ہماری زبان نبی کی زبان کی طرح ہے، لہذا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کر سکتے ہیں وہ تم نہیں کر سکتے، وہ تم
نہیں کیونکہ تم عرب نہیں ہو. اس پر پریسی نے بتاتی نے فخر کیا اور ان کو اس اعتبار سے بے حیثیت کہا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید العلماء، معاذ بن جبل سید العلماء، وہ دیکھ رہے تھے کہ قیس بن مطاطیہ نے ایسی بات کہی ان تینوں کے بارے میں. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا کہ تم ان کے بارے میں ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو. چنانچہ روایت میں ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیس بن مطاطیہ کا گریبان پکڑ کر کھینچ کر لے گئے آپ کی خدمت میں اور جا کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیس بن مطاطیہ یوں کہتا ہے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں نبی کی مدد اور نصرت کے، کیونکہ جو کام نبی لے کر آئے ہیں ہماری ان کی زبان ایک ہے، جو مدد ہم کر سکتے ہیں تم نہیں کر سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر سخت غصہ آیا، اس پر آپ کو سخت غصہ آیا، سخت غصہ آیا آپ کو اس پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، صحابہ جمع ہو گئے، آپ نے بیان فرمایا اور یہ فرمایا کہ یہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے. عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے کہ تم اس پر فخر کرو. یہ تو زبانوں میں سے ایک زبان ہے، زبانوں میں سے یہ تو زبانوں میں سے ایک زبان ہے، نہ یہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے. یہ تو زبانوں میں سے ایک زبان ہے. جس کو عربی زبان آتی ہے وہ عربی ہے، جس کو فارسی آتی ہے وہ فارسی ہے، جس کو انگریزی آتی ہے وہ انگریزی ہے. تم نے اس پر کیوں فخر کیا کہ ہم اس دعوت کے کام کے زیادہ اہل اور زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہماری نبی کی زبان ایک ہے. سنو، آپ یہ بیان فرما رہے تھے اور قیس بن مطاطیہ کا گریبان پکڑے ہوئے حضرت معاذ سامنے کھڑے ہوئے تھے اور آپ یہ بیان فرما رہے تھے. یہ اتنا عجیب قصہ ہے کہ اس سے سمجھانا یہ تھا کہ امت زبان میں بھی تقسیم نہ ہو اور زبان کی وجہ سے ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں یا کسی زبان کی وجہ سے اپنے آپ کو کام کا حقدار اور زیادہ اہل نہ سمجھیں. چنانچہ آپ بیان فرما رہے تھے اور قیس بن مطاطیہ کا گریبان پکڑے ہوئے حضرت معاذ کھڑے ہوئے تھے سامنے. تو آپ نے فرمایا کہ معاذ اسے قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دے. قیس کو دھکا دے. اوہو، یہ زبان کی وجہ سے تقسیم ہونا، یہ زبان کی وجہ سے اپنے آپ کو کام کا اہل سمجھنا اتنا برا اتنا برا اتنا برا کہ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ اسے قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دے. چنانچہ روایت میں ہے کہ یہ قیس بن مطاطیہ یہ بعد میں مرتد ہوئے. بعد میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں کہ اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ زبان میں بھی لوگوں کو امت کو تقسیم کیا جائے یہ سمجھ کر کہ بھئی یہ زبان کا کام ہے تو اس زبان والے زیادہ حقدار ہیں. میں نے بہت ضروری بات عرض کی ہے، جس ملک میں بھی وہاں کے مقامی باشندے انصار کی طرح ان پر ذمہ داری برابر کی نہیں ڈالی جائے گی، اس ملک میں کام ترقی نہیں کرے گا. یہ بہت ضروری بات ہے. کسی ملک کے لوگ اگر یہ خیال کریں کہ ہم اس کام کے زیادہ اہل ہیں زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہماری زبان کا کام ہے، تو اس واقعے نے یہ بات سمجھا دی کہ کوئی اپنی زبان پر
کی وجہ سے اپنے آپ کو کام کا حقدار نہ سمجھے، بلکہ امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ یہ امت زبان میں، رنگ میں، قبیلوں میں، برادریوں میں تقسیم نہ ہو، ان میں تقسیم نہ ہو، اس لیے کہ امت کا ان نسبتوں پر تقسیم ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو اٹھا دے گا، یہ اللہ کی مدد کو اٹھا لے گا۔ امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ امت کے درمیان طبقاتی فرق نہ ہو، امت کے درمیان